السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی موت آنے سے پہلے انسان کو کچھ نشانیاں دکھاتا ہے؟ بعض لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کر یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے اپنے دنوں کو غفلت میں گزارتے ہیں، اور وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر بھی نہیں سنبھلتے اور اپنی آخرت ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کو موت آنے سے پہلے کچھ نشانیاں یا اشارے ملتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کچھ نشانیاں اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ آج ہم وہ نشانیاں آج کی ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ موت سے پہلے بعض مرتبہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نشانیاں ظاہر کرا دیتے ہیں، جس سے انسان سمجھ جاتا ہے، اس کو یہ اشارہ مل جاتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہے۔ تو وہ نشانیاں کیا ہیں؟ علماء نے یہاں پر 5 نشانیاں لکھی ہیں، اور میں آپ کو ایک ایک کر کے بتا دیتا ہوں۔ لیکن پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کی نیکی کی طرف رغبت بڑھ جائے اور گناہوں کی نفرت انسان کے دل میں پیدا ہو جائے۔ پہلے انسان جو ہے نیکی سے دور رہتا تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، لیکن اچانک اس کا دل پلٹ جائے، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے، چینجنگ آ جائے، اور نیکیوں کی طرف اس کی رغبت بڑھ جائے، یعنی نمازوں کی پابندی شروع کر دے، قرآن پاک کی تلاوت کا شوق بڑھ جائے، اور گناہوں سے طبعاً اسے نفرت پیدا ہو جائے، گناہ کے کام اسے اچھے نہ لگیں، اس سے دور ہو جائے، تو یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے کہ اب میری طرف لوٹ آؤ، اب اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، آخرت کی تیاری کر لو۔ اسی طرح دوسری نشانی جو بتائی ہے کہ انسان کا دل جو ہے وہ دنیا سے اچٹ جائے، یعنی دنیا سے اٹھ جائے، مال و دولت کی طرف سے اس کا دل جو ہے ہٹ جائے، مال و دولت کی فکر اسے نہ رہے، اور انسان اپنے آپ کو تنہا کرنے کی کوشش کرے، تنہائی میں سکون محسوس کرے، تو یہ بھی اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے اور تنبیہ ہوتی ہے کہ اب آخرت کی فکر کر لو۔ اب مال و دولت کی فکر اسے نہیں رہتی، اب آخرت کی فکر اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ بھی اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلانا چاہتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی موت کا وقت قریب ہو۔ اسی طرح تیسری نشانی جو بتائی ہے کہ انسان کو بعض مرتبہ اچانک بیماری لاحق ہو جاتی ہے یا کمزوری اسے لاحق ہو جاتی ہے، اچانک اچھا خاصا تھا، بیماری لاحق ہو گئی، بار بار بیمار ہونا، بار بار اسے ایسی بیماری لاحق ہو جانا کہ جس کی وجہ سے وہ بالکل لاغر ہو جائے، کمزور ہو جائے، اور بار بار کمزوری اس کے جسم میں آ جائے، تو یہ بھی اس بات کی علامت اور نشانی ہوتی ہے کہ اب موت کا وقت قریب ہے، اب اللہ کی طرف انسان رجوع کر لے، آخرت کی فکر کرے۔ اسی طرح چوتھی نشانی جو علماء نے لکھی ہے، اچھے یا برے خواب آنا۔ بعض لوگوں کو، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، انہیں اچھے خواب آتے ہیں، نیک خواب آتے ہیں، اور یہ ان کی خوش قسمتی کی علامت ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو برے خواب آتے ہیں، جو گناہ گار ہوتے ہیں، انہیں قبر کے حالات نظر آتے ہیں، یا قبر کا عذاب انہیں نظر آتا ہے، یا خوفناک چیزیں نظر آتی ہیں، تو یہ اچھے اگر خواب نظر آئیں تو یہ اچھائی کی علامت ہے، برے خواب نظر آئیں تو یہ برائی کی علامت ہوتی ہے۔ تو جب اس طرح کے خواب نظر آئے، برے خواب نظر آئیں، تو انسان کو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، صدقہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اچھے یا برے خواب آنا، یہ بھی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس شخص کا وقت اب قریب ہے، اور اسے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنی برائیوں کو چھوڑنا چاہیے۔ اور اسی طرح پانچویں نشانی جو علماء نے لکھی ہے وہ ہے زبان پر اللہ کا ذکر جاری ہو جانا۔ زبان پر اللہ کا ذکر آنا یا نہ آنا، یہ دونوں صورتیں ہیں۔ بعض لوگ نیک ہوتے ہیں، مرتے وقت ان کی زبان پر اللہ کا ذکر آ جاتا ہے، یا ان کی زبان پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے، اور بعض لوگ وہ ہیں جن کی زبان پر اللہ کا ذکر ہی نہیں آتا، کبھی انہوں نے اللہ کا ذکر ہی نہیں کیا، تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ
اب موت کا وقت قریب ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ انسان کی زبان پر جب اللہ کا ذکر آنا شروع ہو جائے اور اللہ کی طرف اس کی یاد اور توجہ بڑھ جائے، تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ یہ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اب میری طرف رجوع کر لو اور میری طرف آ جاؤ، اللہ کے ذکر کو اپنی عادت بنا لو۔ یہ 5 نشانیاں علماء نے لکھی ہیں کہ یہ نشانیاں اگر ہوں تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کر لینا چاہیے، اور موت کی تیاری اسے کرنی چاہیے، اپنی زندگی کو چینج کر لینا چاہیے۔ یہاں پر علماء نے 2 واقعات ذکر کیے ہیں جس سے ہم عبرت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دنیا دار تھا، اپنا سارا وقت یہ دنیا کمانے میں اور دنیا میں لگاتا تھا، ہر وقت اس کو دنیا کی فکر رہتی تھی۔ ایک دن اچانک اس کو دل کا دورہ پڑا اور یہ ہاسپٹل میں تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے کہا کہ اب تو آپ اللہ کی طرف رجوع کر لو، اب تو اللہ کی طرف آ جاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، نیک کام کرو۔ تو اس شخص نے کہا کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں عبادت کر لوں گا، بڑھاپے میں نمازیں پڑھوں گا۔ تو اس شخص نے یہ جواب دیا، اور پھر جب اس کا آخری وقت آیا، موت قریب آنے لگی، لوگوں نے کہا، دوستوں نے کہا کہ اب کلمہ پڑھ لو، اب آپ کا آخری وقت ہے۔ تو یہ کلمہ پڑھنے کی بجائے اس شخص کی زبان پر تھا کہ میری دکان، میرے پیسوں کا کیا بنے گا، میری دکان، میری دولت کہاں جائے گی، یہ فکر تھی اور یہ چیز کی زبان پر تھی، اور اسی عالم میں اس کی روح جو ہے پرواز کر گئی۔ دیکھیں، انسان دنیا میں جس طرف اس کا دھیان ہوتا ہے، جس کام میں وہ اپنا وقت گزارتا ہے، آخری وقت میں وہی چیزیں اس کی زبان پر آ جاتی ہیں۔ تو اس لیے انسان کو آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اللہ کی یاد کرنی چاہیے، تاکہ مرتے وقت اس کی زبان پر اللہ کی یاد ہو، اللہ کا ذکر آ جائے۔ تو اسی طرح ایک اور شخص کے بارے میں آتا ہے، یہ بڑا دیندار تھا، نیک تھا، اور ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، حادثہ اس کے ساتھ پیش آیا اور یہ شخص زخمی ہو گیا، ہاسپٹل میں تھا، اور لوگوں نے اسے کہا کہ اب آپ کا آخری وقت ہے، کلمہ پڑھ لو تاکہ موت کے وقت آپ کی زبان پر کلمہ جاری ہو۔ تو یہ شخص مسکرایا اور اس نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ اس کی زبان پر جاری ہو گیا، اور اسی اثناء میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا خاتمہ اچھا کر دیا، اور یہ کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو جس شخص کا جس طرح کا کردار ہوگا، جیسے اعمال ہوں گے، تو موت کے وقت بھی اس کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو ہر وقت یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، زبان پر مرتے وقت کلمہ جاری ہو۔ جس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، اس کی موت ایمان کی حالت میں آئی۔ اور خدا نہ خواستہ زبان پر الٹے سیدھے الفاظ ہو گئے موت کے وقت، تو خطرہ ہے کہ آخرت ہماری خراب ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کس وقت موت آ جائے، جو آج کا دن ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ تو موت کو ہر وقت انسان کو یاد رکھنا چاہیے، موت کی فکر ہونی چاہیے، آخرت کی فکر ہونی چاہیے، توبہ استغفار انسان کو کرنا چاہیے، ہر وقت گناہوں سے معافی مانگیں، گناہوں سے توبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کا ذکر کریں، نیکی کے کاموں میں اپنا وقت صرف کریں، کس وقت ہماری موت آ جائے۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، میری بات اچھی لگی ہو، اس ویڈیو کو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے اور ان کا بھی فائدہ ہو جائے، بھلا ہو جائے، ان کی آخرت اچھی بن جائے۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے، چینل پر پہلی بار آئے تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے آل بٹن پر پریس کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔